بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں امیر حسین غازی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور الغازی لا اکیڈمی شاہدرہ لاہور۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں ہے، اسلامیات کے بارے میں ہے۔ یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، اس کے علاوہ انسپیکٹر لیگل، سول جج، ون پیپر ایم سی کیوز ٹیسٹ بائی پی پی ایس سی اینڈ بائی ایف پی ایس سی۔ تو آج جو ہے ہم نے پوری کی پوری آپ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ کو اگر اسلامک اسٹڈیز کے اندر آپ اپنا جنرل نالج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جو اسلامک اسٹڈی ہے ہماری، یہ جب ہم جنرل نالج کی بات کریں یا جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی کی بات کریں، سی ایس ایس میں جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی کی بات ہوتی ہے اور پی ایم ایس میں جنرل نالج کی بات ہوتی ہے، تو یہ اس کا حصہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ سیپریٹلی ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس 100 نمبر کا، تو جس کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو معلومات آپ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہی اسلامیات جو ہے وہ ہمارا جنرل نالج کا اس وقت حصہ بنتی ہے جب ہم ون پیپر ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ون پیپر ایم سی کیوز ایف پی ایس سی کی طرف سے ہو، چاہے وہ پی پی ایس سی کی طرف سے ہو۔ جب ون پیپر ایم سی کیوز کی بات ہوگی تو تب اسلامیات جو ہے وہ جنرل نالج کا حصہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم انسپیکٹر لیگل کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم سی ایس ایس کی بات کر رہے ہیں، پی ایم ایس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جنرل نالج سے سیپریٹلی 100 نمبر کی ہوتی ہے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اندر جو ہے یہ سبجیکٹیو بھی ہوتی ہے اور آبجیکٹیو بھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے انسپیکٹر لیگل میں تو وہاں پہ یہ 100 نمبر کا آبجیکٹیو پیپر ہی آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو تمام تر معلومات جو ہے آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ آپ کی جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز میں ہم نے پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ تو اسلامیات میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اپنی جو محنت ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے جائیں، اچھے طریقے سے آگے بڑھیں، سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کریں۔ ہماری آن لائن اور فزیکل کلاسز جاری ہیں، ہماری اکیڈمی کا حصہ بنیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو تمام طرح کا جنرل نالج جو ہے، چاہے وہ پاکستان اسٹڈی ہے، چاہے وہ کرنٹ افیئرز ہیں، چاہے وہ جو جنرل سائنسز ہیں، چاہے وہ اسلامی اسٹڈی، ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے آپ کو آگے بڑھتے ہیں جس میں سبجیکٹیو بھی ہے اور جس میں آبجیکٹیو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو تھورلی اسٹڈی پڑھائیں، ہم آپ کو تھورلی اسٹڈی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں، فنگر ٹپس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ منزل آپ سے بہت دور ہو جاتی ہے اور آپ اپنی جو سیٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے، سیکیور نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے جائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے تمام تر لیکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں، جنرل نالج کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے۔ تو اس کا ایک لیکچر یہ بھی تھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں ہم نے 8 کانسیپٹ آپ کو بتانے ہیں، ٹوٹل 8 کانسیپٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہے دی انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام کے اندر جو ہے ہم نے ایڈوینٹ آف اسلام بھی پڑھنا ہے، یعنی پری اسلامک ہسٹری بھی پڑھنی ہے اور پوسٹ اسلامک ہسٹری بھی پڑھنی ہے۔ انٹروڈکشن کانسیپٹ آف اسلام کے اندر پہلا اس کے اندر جب ہم پڑھیں گے۔ دوسری چیز ہم اس میں پڑھیں گے امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، دین اینڈ ہیومن لائف، انسانی زندگی اور اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی پڑھیں گے۔ پھر بیسک بلیفز آف اسلام، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، وہ کون سے ہیں، یہ بھی پڑھیں گے۔ پھر ڈسٹنکٹیو آسپیکٹس آف اسلام، اسلام کے جو اہم جو ہے وہ اصول ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، دین اور ریلیجن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پھر اسلامک ورشپس، اسلامک ورشپس کے اندر ہم اسپریچول، مورل اینڈ سوشل امپیکٹ پڑھیں گے کہ اسلامک ورشپس کے سوشل جو ہے وہ آسپیکٹس کیا ہیں، مورل کیا ہے اور اس کے اسپریچول آسپیکٹس کیا ہیں۔ تو یہ ہم نے نمبر 1 اپنا ٹاپک پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے۔ سیرت النبی کے اندر جو پہلا کنسپٹ ہوگا وہ ہوگا دا انڈیویجول لائف آف پروفٹ، ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انفرادی زندگی تھی وہ کیا تھی،
فیملی سٹرکچر کیا تھا، ٹھیک ہے، تمام ایونٹس کب ہوئے، وہی کب نازل ہوئی، قرآن کیسے نازل ہوتا رہا، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ، دا میسنجر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ، ایز این ایجوکیٹر، ایز این پیس میکر، ایز این ملٹری اسٹریٹجسٹ۔ تو یہ ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں ہم جائیں گے دا ہیومن رائٹس ان اسلام، اسلام کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو بیسک رائٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی ایک تو لسٹ بھی جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ ان رائٹس کا جو قرآن کے اندر کہاں پہ ذکر ہوا اور احادیث کے اندر کہاں پہ ذکر ہوا۔ سو اسپیشل ریفرنس جو ہے وہ ہم وومن کے حوالے سے دیکھیں گے، چلڈرن کے حوالے سے دیکھیں گے، اس کو یہاں پہ میں نے اینیمل رائٹس بھی لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیسک رائٹس، یہ تمام کی لسٹ بھی دیں گے اور ان تمام کے بارے میں یعنی وومن، چلڈرن اور اینیمل کے بارے میں کیا ان کے حقوق بتائے گے، کیا احکامات بتائے گے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 4 پہ جب ہم جائیں گے تو کنسیپٹ ہے جی ہمارے پاس اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، اسلام کی تہذیب اور اسلام کی کلچر اور ثقافت کیا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے تو میننگ اینڈ اسینشلز پڑھنے ہیں، سویلائزیشن اور کلچر کا میننگ پڑھنا ہے، سویلائزیشن اور کلچر کا ہم نے اسینشل یا اسینشل ایلیمنٹس یا اسینشل انگریڈینٹس ہم نے دیکھنے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ ہم سویلائزیشن اینڈ ہیومن پرسنالٹی، سویلائزیشن نے ہیومن پرسنالٹی اور کمیونٹی کے اوپر اپنے کیا اثرات مرتب کیے یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر ہے جی کیریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامک جو ثقافت ہے، اسلامک جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد 5واں ٹاپک ہمارے پاس ہوگا اسلام اینڈ ورلڈ، اسلام اور دنیا، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ اسلامک اینڈ ورلڈ سویلائزیشن، اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ان کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے اور کیا یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں، اور اسلامک جو سویلائزیشن ہے وہ کیسے ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر پریویل کرتی ہے۔ پھر اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ، اسلام اور آج کا جو دنیا ہے، جیسے اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا ایشوز ہے انٹرنیشنلی، تو اسلاموفوبیا کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد جی اسلام مسلم ورلڈ اینڈ چیلنجز، مسلم ورلڈ کے اندر یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ کون کون سے اسلامی کنٹریز ہیں اور وہ کیا اسلام کے بارے میں رول پلے کر رہے ہیں اور اسلام کو کیا چیلنجز ہیں آج کی دنیا کے اندر۔ پھر ایکسٹریمزم، جو ایکسٹریمزم ہے، جو ٹیررزم ہے جس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ تمام تر معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ 6واں کنسیپٹ ہوگا ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، اسلام ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل 8 جو ہے وہ کنسیپٹ پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 کنسیپٹ ان اسلام، کنسیپٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، اسلام میں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے بارے میں کیا احکامات ہیں قرآن اور احادیث کے اندر اور فقہ کے اندر۔ قرآن اینڈ گڈ گورننس، قرآن گڈ گورننس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، کون سی آیات مبارکہ ہیں۔ پھر گورننس اینڈ اٹس ایپلیکیشن، گورننس اینڈ اٹس ایپلیکیشن، یہ ہم دیکھیں گے جی کہ گورننس جو ہے اس کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ اکارڈنگ ٹو فقہ۔ پھر جی سٹرکچر آف گڈ گورننس، گڈ گورننس کا جو سٹرکچر اسلام نے پیش کیا ہے وہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد گورننس اینڈ خلافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بعد جب خلفاء راشدین آئے تو خلفاء راشدین نے گڈ گورننس کو کیسے نافذ کیا، وہاں پہ گڈ گورننس کی کیا صورتحال تھی یہ بھی دیکھیں گے۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام، اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ پھر ہم آئیں گے جی رسپانسبلٹی آف سول سرونٹس ان اسلام، سول سرونٹس جو ہیں ان کا اسلام کے اندر اسلام نے ان کی کیا رسپانسبلٹیز بتائی ہوئی ہیں۔ پھر لیٹرز آف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے لیٹرز لکھے، کیا اس لیٹرز کے اندر تھا، کیا اس کے بارے میں ساری معلومات تھی، یہ بھی جو ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پرٹیکولر لیٹرز آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
and Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा to different authorities. ठीक है जी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जो है वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज को जो लेटर्स लिखे थे वो लेटर्स क्या थे। ठीक है जी। आगे चलेंगे नंबर 7 पे जब हम आएंगे वो होगा इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। इसके अंदर जो है वो हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो देखेंगे, चाहे वो सोशल सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर इजमा एंड इज्तिहाद, यानी प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड प्रोसीजर ऑफ इज्तिहाद, ये हम पढ़ेंगे। लास्ट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट वाला है जी, वो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हिस्ट्री। ठीक है जी। प्री इस्लामिक हिस्ट्री एंड पोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री रही है मुख्तलिफ अदवार के अंदर, ये तमाम तर जो है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो बड़ी अहम जो है वो बातें आपके साथ हमने शेयर करनी है वो है जी रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, कि ये सारी मालूमात आप कहाँ से ले सकते हैं। तो उर्दू के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी किताब मेरे पास मौजूद है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये तारीख़ इस्लाम है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी, मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी की 3 जिल्दों के अंदर ये इस्लाम की हिस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सैयद अबुल आला मदूदी साहब की है जी टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये भी बहुत अच्छी मालूमात है। फिर इंग्लिश में एक हमारे पास बुक है जी, वो है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मजहरुल हक, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मजहरुल हक साहब की है। इसके अलावा और भी जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो बताई गई हैं, उनको भी आप जो है वो ज़रूर परचेज कीजिएगा। उसमें है जी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव KPL लंदन, ये जो है वो बुक आप ज़रूर परचेज करें। और इसके बाद है जी अरब एडमिनिस्ट्रेशन, ये हुसैन शाह की है, इसको भी ज़रूर विजिट करें। फिर द इस्लामिक रिपब्लिक, पॉलिटिक्स लॉ एंड इकोनॉमी, डॉक्टर S फारूक हसन साहब की है, इसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी किताब है। और इस्लामी नजरिए हयात खुर्शीद अहमद साहब की है, वो भी मेरे पास 3 जिल्दें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो है वो आप वुमेन एंड सोशल जस्टिस एंड इस्लामिक पैराडिग्म, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद की ये जो है वो किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी देखिएगा। फिर वर्शिप इन इस्लाम अबुल आला मदूदी की है, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आपने ज़रूर देखना है। तो इस तरह जो है वो काफ़ी सारी किताबें हैं जो कि इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी हैं, कलेक्शन बहुत अच्छी है, ज़रूर इनको पढ़िएगा। अगर आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर फौर हमसे रब्ता करें। हमने जो है वो अपना जनरल नॉलेज स्टार्ट कर दिया हुआ है, चाहे वो CSS है, PMS है, इंस्पेक्टर लीगल है या अदर FPSC की जॉब्स हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।